السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے آصف کا وجود لے کر کہانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں ایک رائٹر ہوں، پیشہ ور نہیں۔ پیشہ ور سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اپنی کہانیاں معاوضہ لے کر دے، بلکہ میں پیشہ ور رائٹرز کو کہتا ہوں جو اداروں کے کہنے پر ان موضوعات پر کہانیاں لکھ دے جو اسے خود بھی پسند نہ ہوں، مگر پیسوں کے عوض ان موضوعات پر لکھ دے۔ میں حقیقت پسند ہوں اور جانتا ہوں کہ کہانیاں ایسی ہی لکھی جانی چاہیے جنہیں عقل تسلیم کرتی ہو کہ ایسا ممکن ہے، ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے۔ بھوت پریت آصف کو میں تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس لیے جب میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں، پھر میں کیوں انہیں تسلیم کروں؟ جب میں انہیں تسلیم نہیں کرتا، اس لیے میں پھر کیوں ان پر فضول میں کہانیاں لکھوں؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کس طرح کا ادیب ہوں۔ ادیبوں کو ذرا سا پوائنٹ ملنا چاہیے، وہ بات کا افسانہ بنانے میں دیر نہیں لگاتے، اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہوتا ہے۔ ادیب ایسا نہ کرے تو پھر وہ کھائے گا کیا؟ کہاں سے؟ یہ کہانیاں ہی اس کا روزی کا ذریعہ ہے۔ میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ میری ایک سرکاری ادارے میں ملازمت ہے اور کہانیاں لکھنا میری مجبوری نہیں، شوق ہے۔ میں معاشرے میں ظلم و زیادتی دیکھتا ہوں، میرا قلم خود بخود ان برائیوں کے خلاف چلنے لگتا ہے۔ میرا تبادلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کر دیا گیا تھا۔ اس میں میری خوشی شامل نہیں بلکہ سزا کے طور پر کیا گیا تھا۔ میرے افسران کو میرا سچ بولنا پسند نہیں تھا۔ میں ہمیشہ مزدوروں کے حق میں بات کرتا تھا، جبکہ میرے افسران چاہتے تھے کہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ حالہ گاؤں میں ملازمت کو جاری رکھنے کے لیے رہائش کی ضرورت تھی۔ فوری مکان مل جاتا، اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے آفس کے ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ جب تک مکان کا بندوبست نہیں ہو جاتا، میں نے آفس میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفس میں گھر جیسا سلوک نہیں تھا، مگر مجبوری تھی۔ میں اپنے افسران کی منت سماجت کر کے تبادلے کو احکامات منسوخ کرا سکتا تھا، مگر میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ پھر مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی، جو میرے دل کو گوارا نہیں تھا۔ ایک ہفتہ گزر جانے پر بھی میرے لیے مکان کا بندوبست نہ ہونے پر میں اپنے اسٹیٹ پر برس پڑا۔ تم گاؤں کے مقامی ہونے پر بھی میرے رہنے کے لیے ایک مکان کا بندوبست نہیں کر سکے۔ کیا بتاؤں سائیں، مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے۔ اتفاق سے ایک بھی کرائے کا مکان خالی نہیں ہے۔ اسسٹنٹ مہربان نے کہا۔ کیا ایک مکان بھی خالی نہیں ہے؟ اتنی بڑی آبادی کے گاؤں میں ایک مکان بھی کرائے پر نہیں مل سکتا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ ایک خالی مکان ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ مکان آپ کو دلاؤں۔ میں مہربان نظریں نیچے کیے بولا۔ وہ کیوں؟ سائیں، وہ مکان آسیب زدہ ہے، اس میں کوئی بھی شخص 2 دن سے زیادہ تک نہیں رہ سکتا، پھر جانتے پوچھتے کیوں وہ مکان دلاؤں؟ بس یہی بات ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ ہاں سائیں، یہی بات ہے۔ اس آسیب نے کس کو نقصان پہنچایا ہے؟ بس وہ ڈراتا ہے مختلف روپ میں آ کر، نقصان ابھی تک کسی کو نہیں پہنچایا۔
مہربان سائیں، تمہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے آصف پر بالکل یقین نہیں ہے۔ اسے میں انسان کا وہم تصور کرتا ہوں۔ ہم لوگ اندیکھی مخلوق سے خوف زدہ ہونا اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بقول تمہارے اس خالی گھر میں آصف ہے، لیکن آج تک آصف نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کیسا آصف ہے؟ اور اس سے زیادہ وہ لوگ احمق ہیں جب آصف انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہا، پھر کرایہ دار کیوں مکان خالی کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں وہ واقعی میں ان کا نقصان نہ کر دے۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں آصف ہو وہاں جن لوگوں نے بھی رہائش اختیار کی ہے انہیں نقصان ہی ہوا ہے۔ مہربان نے کہا، میں بھی بچپن سے اپنے نہ جانے کتنے واقعات سنتا آ رہا ہوں، لیکن ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ تم ایسا کرو، مجھے وہ مکان کرائے پر دلا دو، میری بچپن سے آصف کو دیکھنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اگر آصف نے نقصان پہنچایا تو یہ میرا نصیب ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے مہربان کی طرف دیکھا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر میرے اصرار پر اس نے مجھے وہ آصف زدہ مکان دلا ہی دیا۔ پرانا کھنڈر نما مکان تھا، کسی کے استعمال میں نہ رہنے کے سبب بے توجہی کا شکار تھا۔ مکان میں صفائی کا نقدان تھا، مکان بھی مرمت چاہ رہا تھا۔ میرا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ سزا کا دورانیہ کتنا ہے۔ جب تک سزا پوری نہیں ہو جاتی مجھے اسی گاؤں میں رہنا تھا۔ مکان مل جانے پر میں اپنا مختصر سا سامان لے آیا۔ مہربان کی طرح میرے آفس میں دیگر ساتھیوں نے بھی مجھے اس مکان میں جانے سے روکا تھا، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ مجھے بھی آصف کا سن کر تجسس ہو گیا تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ آصف کیسے ہوتے ہیں اور وہ مجھ اکیلے آدمی کو کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ رات کو میں صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے پر مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا۔ نہ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چارپائی کو دھکا دیا ہو۔ بے اختیار میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہے، میں نے خود کلامی کی۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ صحن میں نیند کا قدرے آور درخت بھی موجود تھا۔ میری بے اختیار نظر درخت پر چلی گئی۔ درخت پر ایک بندر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں لڈو تھے جبکہ پاؤں میں گھنگرو بندھے تھے۔ شاید وہ کسی کا پالتو تھا، مگر اس وقت رات میں درخت پر چڑھا کیا کر رہا تھا اور لڈو کیوں لے کر آیا تھا؟ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر اس نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے دانت نکال کر دکھائے۔ بندر کے دانت دور سے بھی چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چاند کی تیز روشنی کے سبب ہی میں بندر کو دیکھ رہا تھا، ورنہ اندھیرے میں درخت پر چڑھے بندر کے دانت دیکھنا تو دور کی بات، اس سے ہی دیکھنا مشکل تھا۔ میرے کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کرنا پر وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ سگریٹ ختم ہو جانے پر میں بھی دوبارہ سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے دوبارہ سے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے آفس کے ساتھیوں کو رات میں بندر کے درخت پر آنے کا واقعہ سنایا۔ وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ یہ بندر کس نے پالا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گاؤں میں تو کسی کے پاس بھی بندر نہیں ہے، مہربان نے بتایا۔ کمال ہے، پھر وہ بندر کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا، وہ ظاہر آصف ہے، بندر کی صورت میں ڈرانے آیا ہوگا۔ مہربان نے کہا، اچھا وہ مجھے ڈرانے آیا تھا، پھر وہ مجھ سے ڈر کر کیوں بھاگ گیا؟ میں نے کہا، یہ اس کی طرف سے وارننگ ہوگی۔ اچھا وہ مجھے وارننگ دینے آیا تھا کہ میں گھر خالی کر دوں؟ میں مسکرایا۔ نہ جانے تم لوگوں کو کب عقل آئے گی، یہ انسان کا وہم ہی ہوتا ہے جو اسے خوف زدہ کر دیتا ہے۔
ورنہ آصف کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر کچھ بولے نہیں اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام گئے جب آفس سے گھر پہنچا، آج میرے ذہن میں ایک کہانی کا پلاٹ آ گیا تھا اور مجھے اسے آج لکھنا تھا، کیونکہ عموماً میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے ذہن میں کہانی کا خاکہ آ جائے، پھر اسے نہ لکھوں تو پھر خاکہ میرے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ رات ہو جانے پر میں صحن میں کہانی لکھنے کے لیے کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ میں ایسی مشکل سے 2 صفحہ ہی لکھ پایا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے تلوؤں میں کوئی گدگدی کر رہا ہے۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا، ایک سفید رنگ کی بلی تھی، میرے پاؤں کے تلوؤں پر اپنا منہ لگا رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر پاؤں کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ تم بھوکی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کرسی سے اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلنے لگا، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں نے دودھ ایک خالی برتن میں ڈالا اور صحن میں ایک جگہ رکھ کر بلی کو اس جانب متوجہ کرنا چاہا۔ بلی صحن میں سے ایسے غائب تھی جیسے وہ آئی ہی نہیں ہو۔ میں واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کہانی مکمل کرنے کی دھن سوار تھی۔ کہانی مکمل ہونے پر ہی میں نے قلم بند کیا۔ میں نے ایک نگاہ دودھ کے برتن پر ڈالی، برتن سے دودھ غائب تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بلی خاموشی سے آ کر دودھ پی گئی تھی۔ میں کہانی لکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اس کے آنے اور جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن سے بلی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ گھر میں آنے لگی تھی، میں برتن میں دودھ ڈال دیتا اور وہ دودھ پی کر چلی جاتی۔ مجھے اس گھر میں آئے 10 دن ہو چکے تھے۔ مجھے کسی آصف نے تنگ نہیں کیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اس گھر میں آصف کا وجود نہیں ہے۔ لوگوں نے ایسے ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ ممکن ہے اس مالک مکان کے محلے والوں سے تعلقات اچھے نہ ہوں اور محلے کے لوگوں نے اسے نقصان پہنچانے کو مکان کے بارے میں مشہور کر دیا ہو کہ یہ آصف زدہ ہے، تاکہ کوئی بھی کرایہ دار نہ آئے۔ جو آئے اسے وہ اتنا ڈرا دیتے ہوں گے، وہ وہم میں مبتلا ہو کر ہر غیر معمولی بات کو آصف سمجھ بیٹھتے ہوں۔ یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ میرے محلے میں ایک خالی میدان تھا۔ گرمی کے دنوں میں اس میں بزرگ اور بچے شام سے رات گئے تک بیٹھا جایا کرتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں میدان میں بہت اچھی آتی تھی، اس لیے گرمی کے ستائے اپنے جسم کو ٹھنڈا کر کے اکثر بچے اور بوڑھے اس میدان میں ٹھنڈی ہوا کھانے کو آتے تھے۔ ایک شام میں نے سنا کہ میدان میں آصف آ گیا ہے۔ مجھے حیرت اور تجسس بھی ہوا کہ اچانک میدان میں آصف کیسے آ گیا۔ آصف کی خبر سے وہاں شام میں آنے والوں نے وہاں کا رخ کرنا بند کر دیا۔ بچے بھی رات میں وہاں سے جانے سے کترانے لگے تھے۔ ایک شام میں میری ملاقات جہاں آصف سے ہوئی، وہ میدان کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، یہاں سے کیسے آ رہے ہو؟ میں کام سے گیا تھا، وہ بولا۔ میدان میں سناٹا ہے، آصف کا راج ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، یہ حقیقت ہے کہ وہاں اچانک سے آصف آ گیا ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ اچانک سے کاشف کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا، اس کا گال بھی سرخ ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی مچھر نے کاٹ لیا ہو جس سے گال سرخ ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، یار تم ہر بات کو مذاق لے جاتے ہو۔ درخت کی شاخوں کو زور زور سے ہلا رہا تھا اور اسے تم مچھر کہہ رہے ہو، وہ بولا۔ مجھے دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ لوگ آصف کی وجہ سے میدان میں جانے سے کترا رہے ہیں اور تم میدان سے آ رہے ہو۔ میں نے کب کہا کہ میں میدان میں گیا تھا؟ میدان کے پاس سے کئی گلیاں نکل آ رہی ہیں۔ ان گلیوں سے آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں میدان سے آ رہا ہوں۔ جہازیب نے منہ بنا لیا۔ جہازیب، کاشف، نذیر، وقار، یہ شرارتی ٹولہ تھا۔ بچپن میں بھی ان کی شرارتیں بہت مشہور تھیں۔
اور اب بھی یہ گروپ شرارتوں کے حوالے سے مشہور تھا۔ آج دن لوگوں کو تنگ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے جہاں زیب کی بات سن کر شک پیدا ہو گیا تھا کہ ضرور آصف کی آڑ میں انہی گروپ کا ہاتھ ہے۔ ابھی مشکل سے ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ رات میں دودھ لینے کو گھر سے نکلا تھا کہ میدان کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے میدان سے شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ دیکھو کیا ماجرا ہے۔ میدان میں محلے کے لوگ جمع تھے اور جہازیب گروپ کی پٹائی لگ رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میدان کے سامنے چند گھر تھے۔ ان گھرانوں کی لڑکیوں سے عشقیہ چکر چلانے سے انہوں نے آصف کا ڈرامہ رچایا تھا۔ میدان میں بڑوں اور بچوں کی موجودگی میں ان کا عشقیہ چکر نہیں چل سکتا تھا۔ بزرگوں کو گرمیوں میں میدان میں بیٹھنے کی عادت تھی۔ جب انہوں نے اس گروپ کو میدان میں مسلسل جاتا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ آصف مشہور کرنے والے خود میدان میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ دو بزرگوں نے رات میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ان کی جاسوسی شروع کر دی اور ان دونوں بزرگ جھاڑیوں کے پیچھے ان کی جاسوسی کر رہے تھے۔ انہیں اس کی خبر نہیں تھی۔ ایسے میں کاشف بولا، دیکھو ہماری ترکیب کتنی شاندار رہی۔ ہاں بھائی، لوگوں کو بہکانے کے لیے آصف کا ڈرامہ بہت کامیاب ثابت ہوا۔ جہازیب نے کہا، دیکھ لیے کتنے پرسکون انداز میں ہمارا عشقیہ چکر چل رہا ہے۔ میدان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نذیر نے کہا۔ ہاں بھائی، لوگوں کی موجودگی میں ہمارا عشقیہ چکر کس طرح چل سکتا تھا؟ دیکھ لو کس طرح سامنے کے گھر کی لڑکیاں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی نہ کبھی ہماری ان سے بات چیت بھی ہو جائے گی۔ وقار نے کہا، ہاں بھائی، امید پر دنیا قائم ہے، جہازیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی گفتگو سن کر دونوں بزرگ سلمان اور لقمان سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی۔ ان کا شور سن کر گھروں سے لوگ نکل آئے۔ دراصل بات کا علم ہونے پر بھی ان کی درگت بنانے لگے تھے۔ میں جب بھی کہیں آصف کے بارے میں سنتا ہوں تو جہازیب گروپ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی لڑکی کے زور زور سے رونے کی آواز سن کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ آواز کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے کمرے کی جانب لپکا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آواز بدستور کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں حیرت زدہ ہو کر کمرے میں دیکھ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں۔ پھر یہ آواز کیسی ہے؟ اس آواز میں بڑا ہی درد تھا۔ میں کمرے میں گھوم پھر کر میں آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ لڑکی کی آواز ایک کونے سے آ رہی تھی۔ میں جب کونے میں جا کھڑا ہوا تو آواز مین کی تہہ سے آتی محسوس ہوئی۔ میں بڑا حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں اور زمین کے اندر سے لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ دل میں خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ آصف کا چکر نہ ہو۔ میں آصف کو نہیں مانتا تھا مگر میں اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا کہ لڑکی کی درد میں ڈوبی آواز زمین کی تہہ سے آ رہی ہے۔ خاصی دیر آواز آتے رہنے کے بعد خود بخود بند ہو گئی۔ میں بھی آواز بند ہو جانے پر بستر پر لیٹ گیا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی۔ نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح ہو گئی، نیند نہیں آئی۔ آفس پہنچ کر دل نے چاہا کہ رات جو مجھ پر گزری ہے وہ انہیں بتاؤں، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ آفس والے میرا ہی مذاق اڑائیں گے۔ میں نے ہی ان کے سامنے آصف کے وجود سے انکار کیا تھا۔ مجھے گھر پر کام تھا، اس لیے 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے شہر آ گیا۔ میں کاموں میں ایسا پھنسا کہ میرا ذہن ہی آصف والی بات کی طرف نہیں گیا۔ بیگم کو میرا گھر سے دور رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ میں افسران سے بات کر کے اپنے شہر میں تبادلہ کروا لوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔
بیگم یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ اس لیے کہ جن افسران کو میرا تبادلہ کرنا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں اور مجھ سے ان کی خوشامد نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، افسران کے تبادلے ہر 2 سال کے بعد ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے تبادلے کسی اور شہر ہوئے، میں نئے آنے والے افسران سے بات کر کے اپنا تبادلہ کرا لوں گا۔ جب افسران سے بات چیت کر کے تبادلہ ہو سکتا ہے تو پھر موجودہ افسران سے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ بیگم نے کہا، بات انا کی ہے۔ میں کسی صورت میں نہیں چاہوں گا کہ میری انا مجروح ہو۔ میں نے کہا۔ بیگم میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ضدی طبیعت واقع ہوا ہوں۔ جو فیصلہ کر لوں پھر اسے واپس نہیں لیتا۔ چھٹیاں ختم ہو جانے پر میں پھر کرائے کے مکان میں تھا۔ رات میں سفر کی تھکن سے میرا برا حال تھا، اس لیے میں جیسے ہی کمرے میں بچھی چارپائی پر آرام کرنے کو لیٹا، نیند آ گئی۔ بے سدھ سو گیا۔ چارپائی کے ہلنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو جانے پر میں گھبرا گیا اور آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار میری نظریں دیوار پر ٹک گئیں۔ ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل ابھی سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل پڑے گا۔ سائے کو غور سے دیکھنے پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ سائے کی شے رک گئی ہوئی تھی اور سرخ سرخ خون اس میں سے بہہ رہا تھا۔ وہ سایہ میرے اور نزدیک آیا۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا تھا۔ چہرے پر بڑا کرب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا شہد کے کٹنے پر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کبھی خود کو اور کبھی سائے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک سایہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ بھاگ جاؤ ورنہ دیکھ پھر تیرا یہ انجام ہوگا۔ بھاگ جانے میں تیرے لیے عافیت ہے۔ سوچ لے، ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سایہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ کمرے میں میاؤں کی آواز سن کر میں چونکا۔ سفید بلی دروازہ کھلا رہ جانے پر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں ایسا بے سدھ پڑا تھا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ بلی کو دودھ دینا ہے۔ میرا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے چارپائی سے اٹھ کر پہلے بلی کو دودھ دیا اور خود پانی پی کر پیاس بجھائی۔ میں اس وقت بہت خوف زدہ تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ تھوڑا صبر کر لینے پر شاید کوئی دوسرا مکان مل جاتا۔ سونے کے لیے آفس بھی کوئی بری جگہ نہیں تھی۔ جب چوکیدار آفس میں ہو سکتا ہے، پھر میرے وہاں سونے میں کیا قباحت تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور پینے لگا۔ 1 2 3 عرض گئی سگریٹ پی گیا۔ میں سگریٹ پینے کا عادی ضرور تھا، لیکن ایک وقت میں اتنی زیادہ سگریٹ نہیں پیتا تھا جتنی آج پی گیا تھا۔ سگریٹ پینے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرے ذہن پر جو خوف کے سبب داؤ تھا وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹا، نیند نے آ لیا۔ پھر صبح ہونے پر ہی آنکھ کھلی۔ بیدار ہونے پر مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ آصف نے مجھے گھر خالی کرنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ میرے گھر خالی کر دینے پر دفتر میں بڑی سبکی ہوئی۔ مجھے اس مسئلے کا حل اس طرح نکالنا تھا کہ گھر خالی بھی کر دوں اور میری بے عزتی بھی نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دفتر کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، مجھے اور کتنے دن آصفی مکان میں رہنا پڑے گا؟ کیا آصف نے ڈرانا شروع کر دیا؟ مہربان زیر لب مسکرایا۔ میری آصف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آصف سے میری ملاقات ہو، مکان خالی کر دوں۔ میں نے بات بنائی، سائیں میرا مشورہ ہے جب تک آصف تنگ نہ کرے مکان میں رہتے رہیں۔ جب وہ گھر خالی کرنے کو کہے تو اس سے کہہ دینا کہ کرائے کا مکان دلا دو، میں تمہارا مکان خالی کر دوں گا۔
مہربان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ اس طرح میرا ذہن گیا ہی نہیں۔ میرے ساتھیوں کو آصف کی دھمکی دینے کی بات بتانے پر وہ میرا ہی مذاق اڑاتے کہ تم آصف کو مانتے نہیں ہو، پھر کیسے آصف سے ڈر رہے ہو۔ مہربان کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی اور مجھے یہی کرنا تھا۔ رات کو میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ مجھے آصف سے بات کرنی ہے۔ پوری رات خیریت سے گزر گئی۔ آصف نے مجھے اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں